مولانا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل عزت احترام معزز محترم سامعین حضرات، اللہ کریم نے فضل فرمایا کہ جمعۃ المبارک دیاں با برکت کھڑیاں دین دیاں گلاں سنن سنان واسطے مل بیٹھن دا موقع نصیب ہویا. زندگی تیزی دے نال اپنے منزل ول رواں دواں. دعا کریا کرو کہ اللہ خاتمہ ایمان تے فرما دے. اتنے فتنے اور فتنے ہی فتنے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا کہ یہ بھی فتنہ ہوئے گا. یعنی جس دے بندے نو شک بھی نہیں پیندا کیونکہ اس لباس ایسا اوڑھ لیا ہے کہ جس طرح زہر کیپسول پا کے دیتی جائے کی پتا کسی نو وچ کی پتا اس وقت چلتا ہے کہ جس وقت انسان دی جان چلی جائے. تو جان نے تے جانا ہی جانا ہے. دعا کرو کہ یہ جان کسی فتنے دی نظر نہ ہو جائے. یہ موت کسی فاسق فاجر دی نظر نہ ہو جائے. آخری وقت شیطان اپنی چال نہ چل جائے. اس واسطے حضور نے فرمایا فتنے کو پناہ منگیا کرو. بڑے دجال دے آن تو پہلا بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے دجال اور روپ لباس شکل و شباہت انج دی بڑھائی ہوئی ہے. سامنے قرآن بھی رکھے ہے، حدیث بھی رکھی ہے، کتاباں بھی رکھی ہیں. بندہ سوچ نہیں سکتا کہ یہ بھی ساری بات سے ڈاکہ مارے گا. تو لہذا ضرورت اس امر دی ہے کہ سانو اہل حق دے نال اپنا تعلق جوڑنا چاہیے. ہر چیز سنن سنان تو پہلے کسی صاحب علم کو پوچھ لینا چاہیے بھی ہے مسئلہ کس طرح.
اس دنیا بڑیاں بڑیاں عظیم ہستیاں آئیاں لیکن صحابہ تو عظیم ہستی اللہ نے بنائی نہیں. اصحاب رسول کہتے نا نام ہی کافی ہے. سیدنا صدیق اکبر تو لے کے جناب بلال حبشی تک سب عظیم نے، سب بخشش شدہ نے، سارے جنتی نے، سارے ہدایت یافتہ نے، سارے صاحب ایمان نے، سارے آسمان تقوی دے ستارے نے، میرے نبی نو پیارے نے. انہاں نفوس قدسیہ کچھ ایسے اشخاص نے کہ جڑے ہر مقام تے خاص رہے نے. انہاں جو چار نبی دے یار وہ سب تو شان والے سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم کہندے جاؤ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی. الحمدللہ اس عاجز نے اپنی کم فہمی جتنا اللہ پاک نے نوازے، ہر جمعے ہر خطبہ جمعہ ہر محفل کچھ نہ کچھ حصہ صحابہ دا ضرور ہوتا ہے. اور آج مختصر نشست امیر المومنین امام المتقین داماد رسول شوہر بطول حسنین کریمین دے والد گرامی ساڈے ایمان دا نور دلان دا سرور آسمان ولایت دے سورج سیدنا علی مرتضی شیر خدا اسد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دی عظمت دا ایک پہلو اس حوالے نال کہ شہادت علی مرتضی تے بیان ہوندا ہے 21 رمضان 13 رجب نو، اسے مہینے دی 13 جی آج تقریباً 11 آپ دی ولادت ہے، تاکہ میری قوم نو پتہ چلے کہ ولادت بھی اور شہادت بھی حضرت علی دی منفرد ہے. اس جملے تے ذرا علی دا نام آوے نا تو ذرا اچھی سبحان اللہ کہنا تاکہ پتہ چل جائے بھی صدیق میری تو اچھی بول دے نے. تھوڑا جا زور لاؤ بھئی. ابو بکر دی سیرت، حضرت فاروق اعظم دی سیرت، جناب عثمان دی سیرت بیان ہوئے تو بندے کھل کے بولتے ہیں. حضرت علی دی شان بیان ہوئے تو کھل کے تاں بولنا چاہیے کہ چھوٹا موٹا جو لوگوں کے دماغ تے غبار ہے نا وہ بھی اتر جائے کہ نہیں اصل علی دے وارث اوہی ہی نے جڑے صدیق دے وارث نے. ڈنڈی نہیں مار دے کہ کسی ایک دا تذکرہ اتنا بلند کر کے دوسرے نے کہنا انہوں دا مقام ہے ہی نہیں. الحمدللہ جدو بھی صدیق دی شان بیان کریے تو مانا یہ نہیں ہوتا کہ باقی دی توہین ہو رہی ہے. ابو بکر کا ذکر کرو تو تسلی نال کرو پھر صدیق صدیق ہو جائے. عمر کا ذکر کرو اتنا کرو کہ عمر عمر ہو جائے. عثمان کا ذکر کرو اتنا کرو کہ عثمان عثمان ہو جائے. علی کا ذکر اتنا کرو کہ علی، بولو بھائی جناب، علی علی ہو جائے. دماغات جڑا غبار اتر جائے. کیونکہ حضرت علی دی ہستی سارے صحابہ نو بڑی مظلوم ہستی دا نام علی ہے. دلیل
کہ علی مظلوم ہے. جنہ منے تے بہتا منے انہاں من کے ظلم کیتا ہے، اور جنہ نہیں منیا انہاں بے ادبی کر کے ظلم کیتا ہے. مثلا ایک طبقے نے منے، ہیلو بیٹا اور شہزادے، حافظ یعقوب صاحب دے بیٹے لال دن خاموش کرا بیٹا شاباش، وہ تو نکاح عثمانی. اللہ جنہ منے بہتا منے، اتنا منے کہ خدا بنا چھڑے. تو جدو تجھے علی نو علی رہنے نہیں دیتا، خدا بنا دیتا ہے، تو ظلم نہیں کیتا علی تے. تو جنہیں نہیں منیا اتنا گھٹایا. خود حضور نے فرمایا علی تیری وجہ تو 2 طبقے دوزخ جان گے، اور اس روایت کا راوی خود علی ہے. خود حضور نے فرمایا کہ علی تیری وجہ سے 2 طبقے جہنم جائیں گے. سیدنا علی مرتضی آپ دیدہ ہو گئے کہ آقا میری وجہ تو دوزخ. فرمایا جی ایک طبقہ تینوں اتنا پڑھائے گا کہ خدا بنا دے گا، اور وہ طبقہ تہاڈی اکھاں دے سامنے ہے. نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکات نہیں، عشر نہیں، کوئی نیکی نہیں، بس علی مولا. اور اگلے دن لاہور دی کانفرنس اسے طبقے دے مولوی صاحب نے تقریر کر کے کہ علی وجہ اللہ ہے، علی اسد اللہ ہے، علی عین اللہ ہے. کردہ تو کہنے لگے علی دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اللہ کیوں مندے ہو، سیدھا کہہ دو علی اللہ ہے. یعنی ایک طبقے نے حضرت علی نو اللہ بنایا، اور ایک طبقے نے حضرت علی نو اتنا گھٹایا معاذ اللہ کہ مجبور بنا دیتا. اور سنیو تانوں مبارک ہوئے جنہوں میری مبارک پسند آئی ہو، سبحان اللہ کو بھائی. میں بڑی طبیعت علالت کے باوجود حاضر ہویا بھائی، تانوں مبارک ہوئے. اسی علی نو اپنی مرضی نال نہیں منیا، رب کائنات دی قسم اسا علی نو انج منیا جویں خدا دے قرآن نے آکھیا ہے، محمد دے فرمان نے آکھیا ہے. اسی انج منیا جویں مصطفیٰ نے منوایا، انج ایویں منیا علی نو جویں ابو بکر نے منیا. اسا علی نو انج منیا جویں عمر، عثمان، طلحہ، زبیر صحابہ نے منیا، اولیاء اللہ نے منیا. اپنی مرضی نال نہیں منیا، اسی انج منیا جویں سیدہ فاطمہ نے منوایا ہے. اچھا بھی کی دلیل ہے کہ اللہ نہیں؟ بھائی دلیل تو ہونی چاہیے نا. اگر کوئی پوچھے بھی تھوڑے کو کی دلیل ہے علی اللہ نہیں، اول تے ساڈے کو سانو پوچھنا چاہیے بھی تھوڑے کو کی دلیل ہے علی اللہ. چلو جے کوئی ساڈے کو پوچھ لے اسی یہ کہاں گے اللہ پیدا نہیں ہوندا. یار سمجھ نہیں آئی تو میرا خیال ہے. چلو جنہوں نے یہ پتا ہے بھی اللہ پیدا نہیں ہوندا اچھی بولو، تو جنہوں نے شاید شک کے بھی اللہ جمعیا سی. علی اللہ پیدا نہیں ہوندا، اللہ دی اما نہیں، جایا نہیں، جمعیا نہیں، آل نہیں، اولاد نہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بھئی یہ قرآن تھی وہ مننے گا جڑا قرآن نو منے گا. قل واللہ بھی کوئی پڑھے، اللہ الصمد بھی کوئی پڑھے، لم یلد بھی کوئی پڑھے، ولم یولد بھی کوئی پڑھے، ولم یکن لہ کفوا احد بھی کوئی پڑھے، تو پھر بھی آکھے علی اللہ ہے، تو نال آکھے جشن ولادت علی بھی منائے. 13 رجب نو حضرت علی دی ولادت کا تذکرہ بھی کرے، اور پھر اتنا پڑھا کے بھی کرے کہ علی دا ابا بھی ہے، علی دی اما بھی ہے، علی دا نانا بھی ہے، علی دی نانی بھی ہے، علی دا دادا بھی ہے، علی دی دادی بھی ہے، علی دا سسر بھی ہے، علی دے دماد بھی ہیں، علی دے بیٹے بھی ہیں، علی دیا بیٹیاں بھی ہیں، وفات بھی ہے، ولادت بھی ہے، شہادت بھی ہے، مجبوری بھی ہے، بیمار بھی ہے، اکھاں بھی دکھیاں، فاقہ بھی آیا.
یہ مان ہے کہ اللہ ان چیزاں تو بولو یار، اللہ ان چیزاں تو اچھی بولنا، اللہ ان چیزاں تو، اللہ مجبوریاں تو، اللہ کمزوریاں تو، اللہ بیماریاں تو، اللہ شادیاں تو، اللہ اولاد تو، اللہ آن جان تو، اللہ غم خوشی تو، اللہ نو کوئی تکلیف، اللہ پاک دی ذات تے کسی دی چل دی، اللہ کسی کو منگدا، اللہ کسی دا محتاج، تے جڑا قدم قدم تے محتاج ہوئے وہ علی ہوندا ہے، جلی نہیں ہوندا۔ سارے کول دلیل ہے۔ اچھا بھی ہن پوچھاں گے تساں علی نو کی مندے ہو؟ ہاں ساڈا حق بندا دسیے کہ اسی علی نو کی مندے ہیں؟ اسی علی نو اونجی مندے ہیں جویں حضور نے منوایا۔ اسی کی من لے؟ اسی علی نو اونجی مننا جویں صحابہ نے منیا، کیونکہ ساڈا ایمان ادو تک کامل ہوندا ہی نہیں جدوں تک صحابہ نال نہ رلے۔ آپ دی ولادت ایک روایت دے مطابق، مشہور روایت دے مطابق، طواف ہو رہا ہے بیت اللہ دا، آپ دی اما جی حضرت فاطمہ بنت اسد، کی نام سی؟ حضرت فاطمہ بنت اسد۔ اگر سارے اچھی سبحان اللہ آکھو کہ میں تن اما اس اما فاطمہ علی دی اما دے بارے گل دس، تھوڑے جواز آئے۔ یہ حضرت علی دی اما نو پوری زندگی حضور نے اپنی اما آکھیا ہے، پوری زندگی حضور نے اپنی اما کیا فرمایا، میری اما فاطمہ۔ آپ بھی حضرت علی میں اپنے شکم وچ لے کے طواف کر رہے ہیں۔ ضرورت محسوس ہوئی کہ ولادت علی دا وقت آ گیا۔ اس ویلے بیت اللہ شریف 360 پوتری پیسہ حضور تا اجے اعلان نبوت نہیں سی ہویا۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد نے جدو دیکھا کہ پردے دی ضرورت ہے، خانے کعبے دے اندر داخل ہو گئی، اور حضرت علی دی ولادت با سعادت ایک ہی روایت کے مطابق اور بچے بھی پیدا ہوئے نے، حکیم بن حزام دے بارے بھی ہوندا ہے، حضرت علی دی ولادت ہوئی کعبے دے اللہ دے گھر دے اندر۔ اچھا بھائی اے جو باقی گل تو کریں گے انشاءاللہ رمضان وچ، ایک جملہ ولادت بھی خدا دے گھر وچ تے شہادت بھی خدا دے گھر وچ، آئے بھی خدا دے گھر وچ اور گئے بھی خدا دے گھر وچوں۔ حضرت علی دی ولادت دا گواہ بھی خدا دا گھر، وہی شہادت دا گواہ بھی خدا دا گھر۔ یہ اچھی سبحان اللہ کو تے ہور جملہ کہہ کے چلیے، ساری دنیا کیا واہ علی تیری عظمت نو سلام، تیرے مقام نو سلام، تیری عزت نو سلام، تیری عظمت نو سلام، تیری شان نو سلام، کہ تیری ولادت ہوئی کعبے دے اندر، تیری ولادت ہوئی خدا دے گھر۔ فرمایا انج نہ کرو، اے دلہے جڑا جمے خدا دے گھر، اے دی دلہن جمے گی مصطفیٰ دے گھر، دلہا آئے گا خدا دے گھروں۔ اجے بھی کوئی آکھے علی نو نے مندے تو دے عقل دا علاج کرو، دلہا آئے گا خدا دے گھروں، دلہن آئے گی مصطفیٰ دے گھروں، پھر کائنات چیو جا دلہا کوئی نہیں ہونا تے ہو جی دلہن کوئی نہیں ہونی۔ پھر اگلی گل، حضرت علی المرتضیٰ دی ولادت ہو گئی، پیدائش ہو گئی، آپ نو بار اما جی لے کے آئیاں، حضور نو اطلاع ملی، ویر آ گیا، حضور گھر تشریف لے گئے حضرت ابو طالب دے۔ یہ ابو طالب آپ دا اصل نام نہیں علی دے والد دا، دساں کی نام ہے؟ لوگاں تو آکھیا عمران، عمران بھی نہیں، کیونکہ انہوں نے سورت آل عمران اور رلانا سی تا عمران۔ آپ دا اصل نام ہے عبد مناف۔ حضرت علی دے والد دا اصل نام کی؟ عبد، بولو نا، عبد مناف۔ آپ گھر لے گا تشریف چاچا جی، کیونکہ
حضور بھی پلے سن چاچے دے کول. حضرت فاطمہ بنت اسد کہندیاں نے کہ آ گئے ہو بھتیجے محمد؟ جی اما جی آ گیا. اما مبارک ہوئے. سنے اللہ پاک نے بیٹا دیتا ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد پریشان ہو کے کہنے لگیا بیٹا تو دیتا ہے 3 دن ہو گئے نے اکھاں نہیں کھولدا. ہولی بولنا بھائی. ساڈیاں اکھاں تے مہنگائی نے کھولی ہوئی نے. ساڈیاں اکھاں ہن ہی نہیں کھولی جانے کہ بند ہی نہیں ہوندیاں. 3 دن ہو گئے علی اکھاں نہیں کھولدا. مشیت کہندی ہے کھولے گا. کیوں؟ میں نے انج لگتا جی میں علی نے آکھیا ہونا یا اللہ پیدا ہو کے سب تو پہلے جے مصطفیٰ دا چہرہ نہ ویکھاں میں اکھاں نہیں جے کھولنیاں. اے گھرانہ بھی عجیب ہے بھائی, یہ گھرانہ بھی عجیب ہے. علی اکھاں کھولے دیدار مصطفیٰ دا. فاطمہ اکھاں کھولے دیدار مصطفیٰ دا. حسن اکھاں کھولے دیدار مصطفیٰ دا. حسین اکھاں کھولے دیدار مصطفیٰ دا. ایک کمال دا گھرانہ نہیں, پھر اس گھرانے جیسا اور کائنات گھرانہ نہیں. علی پیدا ہوئے نبی چک لے, حسن پیدا ہوئے نبی چک لے, حسین پیدا ہوئے نبی چک لے, حسین دے حسنین دی ماں پیدا ہوئے نبی چک لے. انہاں سارے نبی چکے. میری صحت ٹھیک نہیں, میں سر نہیں لانی. سورا واسطے 2 نعت خان آئے بیٹھے ہیں. میں تھوڑی جی کوشش کراں گا لان دی, تھوڑی آواز بڑھائی ہوا. توجہ ہے تھوڑی؟ ایک گھرانہ بھی عجیب ہے. فاطمہ پیدا ہوئے نبی چکے. چلو مقدی مکائیے اے سارا نبی دا گھرانہ جنہوں نبی چکے. اولی 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 اولی. بس مہمان نہ بولے, مسلمان بولے بھائی. اے او گھرانے جنہوں نبی چکے. او بھائی جنہوں نبی چک لے سارے گھرانے نو او بھی آل ہے, تے جڑا انہاں دے نانے نو چک لے او بھی آل ہے. سارے گھرانے دا بوجھ نبی چکیا, سارے زمانے دا بوجھ صدیق نے چکیا. ہن اگے آئیے ذرا, حضور نے چک لیا حضرت علی نو, ہتھاں تے لے لیا. ہاتھ میرے محبوب دے نے, وجود علی مرتضی دے. حضرت فاطمہ بنت اسد کہندیاں نے, حضرت علی دی اماں جی کہندیاں نے بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں صدقے جاواں انہاں ماواں تو جڑے میرے مصطفیٰ نو بیٹا کہندیاں سن, تے صدقے جاواں میں انہاں ماواں تو جنہاں نو میرا مصطفیٰ اماں کہندا سی. جی امی جی. فرمایا اے پیدا ہویا ہے اکھیاں نہیں کھولدا, اماں جی ہن ضرور کھولے گا. جو ہی میرے محبوب نے اپنے رحمت والے ہاتھاں نال, اپنے برکت والے ہاتھاں نال, اپنی عظمت والے ہاتھاں نال, ختم نبوت دے ہاتھاں نال حضرت علی نو چک لیا, تے میرے پیر علی نے اکھیاں کھول لیاں. میرے پیر علی نے اکھیاں کھول لیاں. تے کسی صاحب درد نے آکھیا جے کسے دا یار نہ ملے تے یار مناون اکھیاں. جے کسے دا دل دید نتر سے تے دیدار کرامن اکھیاں. جے
کسے دا دل دیدن تر سے تے دیدار کرا ہمارے اکھیاں نظروں سے نظریں جب ملی نظروں نے نظروں سے کہا نظروں سے نظریں مت ملا نظریں نظر ہو جائیں گی میرے سونے علی نے اکھیاں کھول لیاں تے میرے محبوب نے حضرت علی دی اکھاں وچ اکھیاں پا لیاں اماں جی تسی تے کہندی ہو سو اکھاں نہیں کھولدا اے ویکھ اکھاں کھول لیاں نے مشیت کہندی ہے علی دا پہلا دیدار مصطفیٰ دا ہویا ہے انہاں اکھیاں نے پہلا دیدار مصطفیٰ دا کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اج حضور نے علی نو چکیا اپنا لعاب پاک بھی علی دے منہ تے پا دیتا پہلی شان میرے مرشد دی پہلی عظمت میرے پیر دی پہلی عظمت میرے حضرت علی دی کہ آپ نو میرے نبی نے پیدا ہوندیاں چک لیا دوسرا مقام کہ آپ نے میرے محبوب دا دیدار فرمایا حضرت فاطمہ بنت اسد دے حوالے کیتا حضرت علی کو چلن والے ہوئے نے حضرت ابو طالب ایک کثیر العیال سن قلیل المال سن ذرا کر دے ماڑے حالات سن آپ دے بچے زیادہ سن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور پاک آپد بیٹھے نے تو کہندے نے انج نہ کریے چاچے ابو طالب دا ذرا پار ونڈا دئیے عباس کہندا کیویں فرمایا حضور چل دے انہاں دے گھر ایک بچہ تسی لے لو ایک بچہ میں لے لینا ایک نو میں پالاں گا آؤ مولانا قاسم گجر صاحب آ جاؤ آج مقابلہ ہونا ہے تہاڈا میرا حسان دا آجو ایک کیڑی خوش قسمتی ہے بھئی لاہور تو اپنا جمعہ چھوڑ کے مولانا قاسم گجر صاحب سانو اپنی زیارت کرانا ہے ہون تو سبحان اللہ کہہ دے یار طریق لئیے تو ملدی نہیں جزاک اللہ ویلکم جی جزاکم اللہ توجہ ہے تہاڈی باہر ونڈا دئیے ہولی ہن سبحان اللہ آکھو ایک کدی مہنگائی ختم نہیں ہونی تسی جڑا کرسی تے اتنے سالاں تو بیٹھو ہوئے تسی انہوں مغرور لانا چاہتے ہو تے جڑا ہونے ہونا آیا وہ دل ویکھنے شروع کر دیتے باہر ونڈا دئیے حضرت علی حصے آ گئے مصطفیٰ دے مشیت کہندی ہے دنیا نو پچھو سوال کرو علی کے نو کہندے نے تے جواب وچ ای آئے گا جڑا نبی دے گھروں کھاوے انہوں علی کہندے نے جنہوں نبی اپنا مکان دے انہوں علی کہندے نے جڑا نبی کپڑے دے علی نو انہوں علی کہندے نے جڑا نبی دے گھروں کھاوے جڑا نبی دے گھر پلے رشتے دی لوڑ ہوئے تے نبی کو لوے مقام دی لوڑ ہوئے تے نبی کو لوے سب کچھ جڑا نبی کو لوے انہوں علی کہندے نے جڑا سب کچھ نبی نو دے انہوں صدیق کہندے نے علی نو کپڑیاں دی لوڑ نبی دے علی نو مقام دی لوڑ نبی دے یہ اچھی سبحان اللہ کہو تے اگلا جملہ کہہ دیا بڑی ذمہ داری نال کہنا غلط بات کدی نہیں کیتی جس مکان تے پوری زندگی علی گزاری ہے جس مکان وچ یہ حضرت علی دی توہین نہیں ہے مقام ہے کہ جنہوں نبی آکھے میرے گھر رہے یہ کوئی کٹ شان ہے جنہوں نبی آکھے میرے گھر رہے بڑا مقام ہے جس مقام دے اندر میرے مرشد علی نے پوری زندگی گزاری ہے وہ نبی دی تید ہے پوری زندگی جس مکان علی نے گزاری ہے وہ نبی دی بیٹی دے پھر اگلا جملہ بھی پورا کر دئی ہے جس مکان علی وسدا سی وہ نبی دی بیٹی دے اور جس مکان اج تک نبی وسدا ہے وہ صدیق دی بیٹی دے حضرت علی نو میرا نبی کھواندا رہا
کھواندا رہا پلاندا رہا تے میں انہاں تو صدقے جاواں جنہاں نے اج تک علی نو مشکل کشا آکھیا ہے، نبی نو نہیں آکھیا۔ کسی کو پوچھ لو علی مشکل کشا، علی مشکل کشا، تو نبی مشکل کشا نہ ہویا پھر عقیدے تیرے دے مطابق؟ ہمارے نزدیک نہ نبی مشکل کشا ہے نہ علی مشکل کشا ہے۔ جی گردن جو پیڑ پوے اللہ دا نام لیندے اور نہ لوے، کیوں؟ مشکل کشا تے مشکل نہیں ہوندی، مشکل کشا مجبور نہیں ہوندا، مشکل کشا تے حاجتاں نہیں ہوندیاں۔ حقیقی مشکل کشا کون ہے؟ کون ہے؟ تیرا میرا داتا کون ہے؟ جد کل نبی منگ دے گئے، صحابی منگ دے گئے، ولی منگ دے گئے، علی منگدا گیا، حسین منگدا گیا، وہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب کتنا پیار کرتے سن۔ ایک دن میرے محبوب نے فرمایا علی میں تنوں بلانے کام واسطے بھیجیا ہے، کچھ دیر ہو گئی، میرے آقا نے ہاتھ چک لے، اللہ میں محمد نو ادو تک موت نہ دیوی جدو تک میں علی نو اپنی اکھی نال ویکھ نہ لواں۔ اس تو بڑا نبی تے علی دا یارانہ کی ہوئے گا؟ ایک دن حضور دے سامنے ایک پرندے دا پجیا ہویا گوشت پیا ہے حضور دے سامنے، اور حضور نے دعا منگی اللہ اج او میرے نالے کھاوے جڑا تینوں سب تو زیادہ پیارا ہوئے۔ حضور دعا منگی ہے، آقا دعا منگ کے ہٹے نے، نبی دا دروازہ کھٹکیا۔ اچھی بولو تے ہور گل کرا۔ دروازہ نبی دا کھٹکیا، کھولیا میری ماں عائشہ نے، کھولیا تیری ماں عائشہ نے۔ نہیں نہیں، دروازہ نبی دا کھٹکیا ہے، آن والا علی ہے، اندر نبی ہے، جنہیں دروازہ کھولیا علی دی ماں ہے۔ اگر علی مومن ہے تے ایسا پھر علی دی اچھی نبی دیاں بیویاں اولی نبی دیاں بیویاں حضرت علی اندر آئے نے، فرمایا علی کھا۔ حضرت علی کہنے آقا پہلے تسی کھاؤ۔ حضور نے لقمہ چکیا، توڑیا، سالن لایا، علی مگے کر جی ماں پتر نو کھلا کے خوش ہوندی ہے، نبی علی نو کھلا کے خوش ہو رہا ہے۔ آکھو واہ علی، کچھ نہیں ہوندا، کچھ نہیں ہوندا۔ تسی پوری زندگی انہاں نو آپس وچ لڑایا ہے، پوری زندگی کوشش کیتی ابو بکر تے علی دی لڑائی ثابت کرو، عمر تے علی دی لڑائی ثابت کرو، عثمان تے علی دی لڑائی ثابت کرو، معاویہ تے علی دی لڑائی ثابت کرو۔ آؤ میں دسنا، لوکی کہندے نے لڑدے سن، میں کہنا ایک دوجے تے مردے سن۔ حضرت فاروق اعظم بیٹھے نے، آنکھو رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی بھی حضرت عمر دی عدالت محفل سامنے بیٹھے۔ ایک دیہاتی آیا جنہوں آپ اپنی زبان کہنے جنگلے، جی میں سانو تسی کہندے ہو جنگ والے جنگلے، واہ شہریو پینڈو نے دیہات کا بندہ آیا بالکل بدو، اور عمر نو رب نے پہچان بڑی دیتی سی۔ عمر چہرہ ویکھ کے دس دیندا سی اے اپنا ہے یا اپنا ہے۔ اے عمر تے علی بیٹھے، عمر تے علی دی گل آئی، جے ہاتھ کھڑا کر کے سبحان لگو باقی دے کلوان گے، نہیں جنہاں دا ہے وہ کر چھڑو، جنہاں دا ہاتھ نہیں ہے مجبوری ہے بھائی۔ عمر تے علی دے حق کے ہاتھ کھڑا کرنا، میرے حق کے نہیں۔ اللہ جنہاں سیدھا ہاتھ کھڑا کیتا ہاتھ کدی فالج زدہ نہ ہوئے، کدی کینسر نہ ہوئے، کدی انہوں نے شوگر نہ ہوئے،
اے ہاتھ قیامت تک کہ دی نسل بھی کسی کمینے دی محتاج نہ ہوئے. اللہ جدو اٹھے خالی واپس نہ آئے. یا اللہ جنہیں سیدھا ہاتھ کھڑا کیتا ادھر تک موت نہ آئے جدو تک خانے کعبے دی چوکھٹ نو لگ نہ جائے. دیکھیں ہاتھ کھڑے کر کے کنے فائدے لے لیں. یہ جمعے قبول ہوندی نے دعاواں. جمعے دے وقت جی دعا قبول ہوندی نے. اگے علی سامنے عمر آمنے سامنے. جی کسی نے پوچھا سی گھر کتنے ہی مسجد دے سامنے. مسجد کتنے کہنا میرے گھر دے سامنے. انہیں کہا دو کتنے نے کہنا آمنے سامنے. سامنے علی ادھر سامنے عمر یعنی علی اور عمر آمنے سامنے. ایک بندہ آیا حضرت عمر نے جی دیکھا خیر ہوئے آ کے بہ گیا. ہاں جی کیویں آئے ہو مسئلہ پوچھنا آیا کہ کولوں میرے تواڈے کولوں. عمر نو آکھن لگا. عمر کہن لگے علی دے ہوندے ہاں میرے کولوں کیوں. عمر پڑھ لیا سی وی اے دے دل وچ رو گے علی دے بارے. آپ نے تجھی گل ہی نہیں کی اور فرمایا میرے کول نہ پوچھ علی دے ہوندے ہاں مسئلے کسی کول نہیں پوچھی دے اسی علی کول پوچھنے. انہیں آکھے جی میں تے تواڈے کول پوچھنا میں تے کول کیوں پوچھاں. سمجھ نہیں آئی. حضرت عمر نے کہہ رہا سی میں تواڈے کول پوچھنا میں تے کول کیوں پوچھاں. طریقہ سمجھ آ گیا نا. بس پھر عمر نے دوجی نہیں پوچھی. حضرت عمر دا قد سی وڈا. کمال دا قد سی. یقین جانو وڈے وڈے قداں والے بھی رو گنی داڑھی مچھاں ذرا ٹائٹ رکھتے سن. لوگوں نے مچھاں یاد رکھیں داڑھی یاد نہیں رکھی. مچھ نہیں تے کچھ نہیں. آپ نے نہ ایتھوں ہاتھ پایا انہوں تے وٹ دے کے کھڑا کر چک لیا اتنے تے اینج کر کے کہنے لگے کی آکھیا جی ہن جنہاں دے وڈکیاں دی تون نو عمر ہاتھ پایا ہوئے تسی گھبرا گئے ہو. او جنہاں دی وڈکیاں دے سرداراں دے تون نو عمر ہاتھ پایا ہوئے او دی اولاد بھلا اج تک عمر نو معاف کرے گی. کی آکھیا حضرت عمر نے جملہ فرمایا بے وقوفا اے تیرا بھی مولا ہے. ہن مولا دے جتنے تسی مرضی مانے کرتے جاؤ تانوں کسی پوچھنا. اے تیرا بھی مولا ہے اے میرا بھی مولا ہے اے ہر مومن مرد عورت دا مولا ہے اور اے اللہ دا بھی مولا ہے اور جڑا اے دا مولا نہیں او مومن نہیں. کیوں میرے آقا نے ایک مقام تے غدیر خم دے مقام تے فرمایا سی من قلت مولاہ فعلی مولاہ. جدا میں مولا او دا علی مولا. اللہ جڑا اینو مولا منے تو انہوں مولا بنا. ان کی معنی ہے مولا دا اتھو تے معنی ہوندہ دوست. مولا دا معنی دوست. مولا دا معنی ساتھی. مولا دا معنی یار. مولا دا معنی دوست. مولا دا معنی ہو مولا نہیں. فرمایا اچھا بھائی یا اللہ جڑا اینو مولا بنا ہے تو انہوں مولا بنا. یہ کی معنی ہویا جڑا علی نو سردار مان لے یا اللہ تو انہوں اپنا سردار بنا. اللہ دا کوئی سردار ہو سکتا ہے؟ مسئلہ سمجھ آیا. اے مولا دا مانا دوست. یا اللہ جدا میں دوست او دا علی دوست. اچھا آج تک تسی کسی کو سنے مولا نبی؟ یار کمال ہو گئی. حدیث پوری کی میں من کن تو مولا ہو جدا فعلی مولا او دا. اچھا جی علی مولا تے ہے نبی مولا نہیں. پھر کیوں نہیں کہندے علی مولا ہے نبی مولا کیوں نہیں؟ علی مشکل کشا کہتے ہو نبی کو مشکل کشا کیوں نہیں کہتے؟ یہ اور ہو گئے پرانا جنہوں نے علی نو اللہ بنایا ہے. اچھا صحابہ اس روایت نو زیادہ سمجھے نہیں یار سی بولو یار.
علی خود اس روایت نو زیادہ سمجھے کہ اسی علی خود سمجھے ہے نا. علی تے کدی بھی نہیں آکھے علی دے ہوندیاں صدیق مسلح تے آیا ہے, علی پیغام لے کے آیا ہے. علی نے تے نہیں آکھے میرا اعلان تو ہو چکا ہے مسلح چھڈو پیچھے آؤ. پوری زندگی علی نے پیچھے پڑیاں صدیق دے, پوری زندگی علی نے پیچھے پڑیاں عمر دے, پوری زندگی علی نے پیچھے پڑیاں. بولو یار ذرا. حتیٰ کہ ایک بندہ آیا, حضرت کمال دی روایت, انہیں حضرت علی نو ویکھ کے نا کیا کہ تیرے ورگا تے آئی کوئی. علی نو آکھیا گل تو ٹھیک سی نا, علی تیرے ورگا کوئی نہیں. حضرت علی نے فرمایا تو حضور نو ویکھیا؟ آئے تو حضور نو ویکھیا؟ نہیں. میں جے تو کہندا میں حضور نو ویکھیا تے پھر مینوں کہندا کہ تیرے ورگا کوئی نہیں, میں تینوں قتل کردا. پھر علی دا اگلا سوال, تو ابو بکر عمر نو ویکھیا ہے؟ کہندا حضرت میں نہیں ویکھیا. میں شکر کر تو نہیں ویکھیا, جے تو کہندا میں ابو بکر عمر نو ویکھیا ہے, انہاں نو ویکھ کے پھر مینوں کہندا کہ تیرے ورگا کوئی نہیں, تیری مثل کوئی نہیں, میں تینوں مار مار کے تیریاں چیخاں کڈا دیندا. تینوں پتہ نہیں کملیا حضور ورگا بھی کوئی نہیں, ابو بکر عمر ورگا بھی کوئی نہیں. یہ زبان میرے پیر علی دی ہے, شان حضور مصطفیٰ دی ہے. زبان میرے پیر علی دی ہے, شان ابو بکر عمر دی ہے. اے حضرت علی نے ادھر آ رہے نے, ادھر حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے آئے نے. حضرت ابو بکر نے حضرت علی دے چہرے ول ویکھیا تے مسکرا پے. امی ایسا طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ قائمہ, تیری اماں میری اماں, ہر کلمہ گو دی اماں, ہر اصلی مسلمان دی اماں, ہر حافظ قرآن دی اماں, ہر صاحب ایمان دی اماں, ہر صحابی دی اماں, ولی دی اماں, کتب دی اماں, ابدال دی اماں, محدثین دی اماں, قیامت تک آن والے ہر مومن دی اماں. آپ ایک دن پوچھ دیا نے ابو جی جڑی محفل چ علی بیٹھا ہوئے تسی کدے نہیں ویکھدے, علی دے چہرے ول ٹک ٹکی باندھ کے ویندے رہندے ہو. حضور پر حضرت ابو بکر کہنے بیٹی جی میں حضور کو سنیا سی علی دا چہرہ ویکھن نال ثواب ملدا ہے. زور سے زور سے. چمن چمن کلی کلی, چمن چمن کلی کلی. علی دا نام ہر کوئی نہیں لیندا. حضور نے خود فرمایا مومن تے منافق دی پہچان علی ہے. علی دا نام سن کے متھے تے وٹ آوے سمجھو منافق کے خوش ہو جائے. تو ساڈا نام پھر مومن جانا چاہیے کہ منافقاں چ. ہن آکھو جی چمن چمن کلی کلی, چمن چمن کلی کلی, چمن چمن کلی کلی, چمن کلی کلی. ادھروں حضرت ابو بکر نکلے, ادھروں حضرت علی نکلے. حضرت علی دے چہرے ول ویکھ کے حضرت ابو بکر مسکرا پے. حضرت علی پوچھتے نے کی گل ہے ابو بکر اج مسکراہٹاں وکھریاں نے؟ فرمایا میں حضور کولوں سنیا سی ہر کوئی جدو جنت جائے گا تے ٹکٹاں تو دیویں گا. جنت جان دے پاسپورٹ تے مہراں علی تو لانیاں نے. آئی ڈی کارڈ دی تصدیق, ڈومی شیل دی تصدیق تو کرنی ہے, تے جدی تصدیق تو نہیں کرے گا او جنت نہیں جائے گا. حضرت علی گل سنی, اگے علی نو ویکھ کے ابو بکر مسکرا رہے سن. اے گل سن کے حضرت علی نے ابو بکر دے چہرے تے نظراں لا لیاں تے مسکرانا شروع کر دیتا. فرمایا علی ہن تو کو مسکرایا ہے؟ فرمایا تو حضور کو پوری گل نہیں سنی, تسی سنا دیو. فرمایا میں سنانا پوری گل ہے. حضور نے فرمایا
ادو تک کوئی جنت نہیں جائے گا جدو تک انہوں دے ٹکٹ تے پاسپورٹ تے آئی ڈی کارڈ تے تیری مہر نہیں ہوئے گی تے نال ہی فرمایا مزہ نہ آئے تے پیسے واپس میں جنت جانا ہے انہیں جدی مہر لانی ہے نہ پھر سن میں بھی حضور نے فرمایا سی علی پہلے چیک کری جتھے ابو بکر دا منکر لکھیا ہوئے تے مہر نہ لائی او بولو یار میں اونا دے ٹکٹاں تے مہراں لانیاں نے جنہاں نو صدیق نال پیار ہوئے گا صدیق نال محبت ہوئے گی پھر سارے پڑھ لی اساں حیدر والے ہاں باقی میں سارے شیر انہاں دو جواناں انہاں کو شان صحابہ سننی انہاں کو علی دی شان سننی یہ بڑی بڑی مشکل قابو آئے نے جلسے ہیں تس ایک دوجہ دے قابو آ جانے اللہ انہوں سلامت رکھے اساں حیدر والے ہاں پڑھیے سارے نہیں سارے جڑے ہو پڑھو اساں حیدر والے ہاں ساڈا پیر علی سونا آواز آئے اساں حیدر اساں حیدر والے ہاں ساڈا پیر علی سونا اسی حیدر ویسے سچی گل کراں اس مہنگائی ستائی قوم حکومت دی پٹی قوم اس نو اس ویلے اچھی بلانا تے ستی بیوی نو کہنا چاہ بنا دے بڑا اوکھا کام توبہ 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 ترلا مارو یار اسی حیدر باہر والے بھی اندر والے بھی جڑے حیدر والے ہو ذرا کھل کے اسی حیدر اسی حیدر والے ہاں ساڈا پیر علی 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 ہولو ہو گئے ہو علی تے زور لایا کرو علی تے زور لایا کرو مولانا قاسم گجر صاحب جدی جائیداد تے کوئی قبضہ کر لے دکان تے کوئی قبضہ کر لے سوکھا نہیں چھٹدا اسماعیل صاحب زور لگدا ہے اوے علی ساڈی جگیر ہے اے تے قبضہ کر لیا کسے ہور ہے زور لا کے چھڈانا علی 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 والی والی یاد زور لا دیو کدی والی تے زور لاؤ چار دفعہ کہہ دو والی والی آواز نہیں آئی دل تو بچ کے بولو ایمان تو بچ کے بولو سوچ تو بچ کے بولو عقیدے تو بچ کے بولو ذرا کھل کے بولو مومن بولے گا منافق نال گل کوئی نہیں ہے اساں حیدر والے ہاں ساڈا پیر علی سونا صدیق فاروق غنی دے بعد اے علی سونا اسی حیدر علی علی شیر جلی حق دا ولی نبی دا ویر روشن ضمیر صاحب شمشیر لکھدا قرآن دی تفسیر دسی مولوی شبیر علی ساڈا پیر جڑا نہیں مندا تے ڈڈ وچ پیڑ آکھو واہ علی واہ علی واہ علی اسی حیدر اسی حیدر والے ہاں
ولادت بھی خدا دے گھر وچ، شہادت بھی خدا دے گھر وچ، کیویں آئے خدا دا گھر دوائے، کیویں گئے خدا دا گھر دوائے، آئے بیت اللہ وچ۔ اچھا بھئی آخری جملہ، علی عمر، ایک آدمی کہنے لگا علی انہوں کہندے نے، علی انہوں کہندے نے، قاری شفیق صاحب ساڈے دل دے وچ رہندے نے، پہلے اوتھے رہندے نے، ہن تھوڑا جا ہور نیڑے رہندے نے۔ اللہ تھوڑی آل اولاد نو سلامت رکھے حضرت۔ اے اصل وچ مینوں ایتھے لے آئے سن تے ہن جدوں انہاں جانا بہت ہو جان، دعا کرو اے بھی زندگی دے بہارا نصیب کرن، نصیب کری تے موت آئے دین اندر آئے۔ میں آخری جملہ کہنے لگا اتر اپ جاؤ، علی، مجھے ایک آدمی کہنے لگا علی اسے کہتے ہیں، میں نے کہا کسے؟ اے ہوں صحیح چلے، بجلی آئی ہے، شکر ہے میرے کو۔ میں کہ کہنا یا میں بیمار آج زیادہ، 2 دن تو میں بھی بیمار تھا، میرے درد سی، میں سمجھا کہ سپیکر تے میرے دن بہت ہی پیڑ ہوئی نات خانہ نو ویکھ کے۔ سارا ہفتہ سپیکر صحیح چلتے ہیں مسیتاں دے، جڑے جلسے والے دن مسیتاں دے سپیکر تے انحصار کرتے ہیں، یقین جانو خراب ہو جاتے۔ علی اسے کہتے ہیں، میں نے کہا کسے؟ توجہ، کسے؟ کہنے لگا جس کو نبی کعبے سے لائے۔ تھوڑی جانے قسمت میں کی کہنا ہے۔ علی اسے کہتے ہیں قاری اکرم صاحب جسے نبی کعبے سے لائے۔ میں نے کہا سات سلام میرا ایمان۔ علی اسے کہتے ہیں جس کو نبی کعبے سے لائے، اور عمر اسے کہتے ہیں جو نبی کو کعبے میں لے جائے۔ جڑا نبی نو کعبے چ لے جائے وہ بھی ساڈا پیر، اور جنوں نبی کعبے چوں لے آئے وہ بھی ساڈا، علی بھی ساڈا تے صدیق بھی تے عمر تے عثمان بھی، اسی کسی نال فرق نہیں کردے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ امیر شام حضرت امیر معاویہ اہم عنوان انشاءاللہ تفصیل نال عرض کریں گے، تسی میری صحت واسطے بھی دعا کر